قافلہ قریب پہنچا تو شیخ جیلائی آپ کو تلاش کرنے لگے. لوگوں کی بھیڑ میں ان کو ایسا چہرہ نظر آیا کہ جن کی پیشانی میں نور ولایت جگمگا رہا تھا. جہانگیر اشرف سمنانی قدس سرہ نورانی سے پوچھا کہ حضور آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں. پھر پوچھا ساتوں قراءت کے حافظ بھی ہیں؟ وہ ترک ہاں. پوچھا کیا آپ نے سلطنت بھی چھوڑی تھی؟ کیونکہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ کر ولایت لی تھی، سلطنت ترک کی تھی، بادشاہ تھے اپنے وقت کے. تو انہوں نے ہاں فرمایا. جب یہ سارے سوالات پوچھ لیے اور مطمئن ہو گئے کہ انہی کے بارے میں یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصیت کی ہے، تو اب ان کو بڑے احترام کے ساتھ یہ لائے اور حضرت سیدنا جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ دفن کر دیے گئے. کچھ وقفے کے بعد پھر مخدوم صاحب کو اطلاع ملی کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت اللہ القوی کا مبارک ہاتھ قبر شریف سے باہر نکل آیا ہے اور بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ معاملہ کیا ہے. حضرت مخدوم صاحب مزار شریف کے پاس پہنچے. جب قبر کے باہر نکلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو آپ نے وہیں بیٹھ کر مراقبہ فرمایا اور جب سر اٹھایا تو لوگوں کو بتایا کہ حضرت شیخ منیری علیہ رحمت اللہ القوی کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی تھی جس کے بارے میں حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ وہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے، مگر آپ لوگ بھول گئے. حضرت شیخ اسی ٹوپی کو طلب فرما رہے ہیں. تو لوگوں نے جب سنا تو تصدیق کی کہ ہاں واقعی حضرت نے ایک ٹوپی کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ وہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے. اس کو ہم بھول گئے. اب وہ ٹوپی لائی گئی اور جب حضرت شیخ کے مبارک ہاتھ پر رکھی گئی تو آپ نے فوراً اپنا ہاتھ اندر کر لیا. یہ واقعہ بھی بانگ دخول اعلان کر رہا ہے کہ اولیاء کرام بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں. اگر زندہ نہ رہتے تو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت اللہ القوی دفن ہونے کے بعد قبر سے باہر ہاتھ نہ نکالتے. اور اولیاء کرام کیوں نہ زندہ رہیں کہ وہ تو اللہ عز و جل کے نام پر مرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کے نام پر فوت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو بابا پھر اس طرح کے ایسے کئی واقعات ہیں جو صرف کتابوں میں ہی واقعات نقل نہیں ہیں بلکہ ان کے دیکھنے والے بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت میں یہ اپنے حلقہ احباب کو یہ سارے واقعات بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اپنے دعوت اسلامی کے رکن شورا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج القاری محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پر ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے. 19 جمعرات انہوں نے جب مجھے بتایا، اسی چند روز پہلے بتایا کہ میری 19 جمعرات سے مسلسل حاضری ہو رہی ہے، تو 2 جمعرات پہلے یعنی 17 جمعرات کی یہ مطلب ان کی بات ہے، 17 جمعرات ہو چکی تھی ان کو. تو یہ اب بھی اسی ذوالحجۃ الحرام کا واقعہ ہے. تو میں قبر پر حاضر تھا کہ بالکل یعنی وہ تو مفتی صاحب کو جانتے ہیں، بہت پرانے ذمہ دار اسلام بھائی جنہوں نے بتایا. تو مفتی صاحب کی قبر کے اندر سے مفتی صاحب ہی کی آواز آئی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا. اور وہ جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے فون پر بتایا اسلام بھائی نے تو بہت خوش تھے، مطلب وہ بالکل صاف آواز تھی مفتی صاحب کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے اندر سے کیسے آواز دی. پھر یہ کہ پچھلے دنوں ان کی قبر کھل گئی تھی، بارشوں میں کچھ ترکیب بنی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے. اس کی VCD بھی الحمدللہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے. امامہ نظر آ رہا ہے، ان کی پیشانی نظر آ رہی ہے، ان کی زلفیں نظر آ رہی ہیں. مفتی فاروق صاحب کی تقریباً 3.5 سال انتقال کو ہو چکے ہیں. الحمدللہ. تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں اور ضرورتاً وہ اپنا اظہار بھی کر دیتے ہیں موقع بموقع. الحمدللہ.
وہ سلام بھی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. الحمدللہ. بابا یہ مسقط سے بھی پیغام آیا، ایک اسلام بھائی نے داڑھی رکھ لی ہے، نیت کر لی ہے، اور کوئی یہ بلال بھائی ہیں یو کے، ان کی بھی داڑھی رکھنے کی نیت کا SMS آیا ہے. الحمدللہ. اور بابا مدینہ منورہ میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر اس وقت آپ کا یہ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اے اہل مدینہ، ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنان کوچے جانا، سلام شوق پہنچے بے کسانے دشت غربت کا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے اس وقت مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہمارا یہ مدنی مذاکرہ سننے، جبکہ ہم تو ہزاروں میل دشت غربت میں پڑے ہیں. ہمارا سلام جو بھی یہاں اس وقت موجود ہیں اجتماع میں، ان سب کا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل اب جبکہ آپ کو کہا نہیں ہے، اب جیسے انہوں نے بھی آپ کو نہیں کہا تھا اور آپ نے ان پر سبحان اللہ شفقت کی کی، اگر تائید کر دی نا انڈرسٹوڈ. اب یہ یقیناً میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، میں نے کہا ہمارا سلام پیش کر دیں. نہیں تو ہو سکتا مدنی انہوں نے چینل فوراً تائید کر دی. اگر آپ یہ ان کو مدینے والوں کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ان کو اگر آپ فرما دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمارے مدنی چینل کے جو عشاق ہیں بابا ان کا بھی سلام اگر پیش کر دیا جائے تو وہ بھی امید ہے خوش ہوں گے. ہاں، مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں جو میرے اس درخواست کی تائید کرتے ہیں کہ ان کا بھی عرض کر دیا جائے سلام، تو ہمارے تمام ان مدنی چینل کے عاشقان رسول کا سلام بھی بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر دیجئے. اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. میرا نام مشرف ہے اور میں کینیڈا میں فیضان مدینہ کینیڈا ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ نیک بننے کا نسخہ عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک بننے کا نسخہ، جی نیک بننے کا رسالے کا نام ہے بابا. وہ تو اپنا رسالہ پورا اس پہ تو ہے نا. نیک بننے کا نسخہ، مدنی انعامات، اس کو حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے رجوع کیجیے یا دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو پڑھ لیجیے یا پرنٹ آؤٹ کر لیجیے. یہ سوال بابا اس وقت کینیڈا ٹورنٹو سے ہمارے اسلام بھائی. ماشاءاللہ. یوں تو الحمدللہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کئی مقامات پر اس طرح مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے تو یو کے، یورپ، پورے بر اعظم افریقہ اور مڈل ایسٹ، عرب ممالک، اس میں بھی الحمدللہ مدنی چینل وایا سیٹلائٹ اس وقت اپنی بھرپور بہاریں لٹا رہا ہے. تو یہ کینیڈا سے بابا اس وقت ٹورنٹو سے کال تھی. ہاں، تو یہ کہ مدنی انعامات کو ایک نظر دیکھ لیجئے اور ان پر عمل کی کوشش کیجئے. اس سے بہتر نیک بننے کا نسخہ شاید میں آپ کو نہ پیش کر سکوں. مدنی انعامات کا پہلا ہی مدنی انعام نیک بننے کا زبردست نسخہ ہے. وہ سوالات کی صورت میں یہ پیش کیے گئے. تو کیا آپ نے آج 5 نمازیں پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی؟ تو ظاہر ہے کہ جو تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں 5 نمازیں با جماعت ادا کرے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں. قرآن پاک میں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو جو واقعی نماز پڑھے جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ فقہی مسائل کے مطابق، تو ضرور اس کی نماز بحکم قرآنی اس کو برائیوں سے روک لے گی. تو اس طرح مزید بھی نسخے اس میں مدنی انعامات میں موجود ہیں کہ جو نیک بنانے کے نسخے ہیں. ان کو اپنا لیجئے. تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کو اپنائیں اور جہاں جہاں ممکن ہو اس کی خانہ پوری کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو جمع بھی کراتے رہیں. کارکردگی اس کی ہر مہینے کے ہر مدنی